ایک معتبر تجزیہ نگار کے مطابق شام کے اخبارات میں شائع ہونے والی 50% خبریں صبح کے اخبارات سے لی گئی ہوتی ہیں۔ باقی 50% میں غالب اکثریت مثالے دار خبروں کی ہوتی ہے، جن میں عموماً جعلی پیروں کے ہوسناک قصے، شعبے سے متعلق خواتین کی بے باکیاں، آشنائی اور نا آشنائی کے ضمن میں ہونے والے عبرتناک اور لرزہ خیز قتل، مختلف قسم کے ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹنے والے سادہ لوگوں کے واقعات اور بدکاری کے اڈوں کی رونمائی وغیرہ شامل ہے۔ بعض اخبارات تو مادر پدر آزاد تصاویر بھی خاص اہتمام سے شائع کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میں عموماً شام کے اخبارات نہیں دیکھتا، البتہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اخبارات بڑے چٹپٹے اور سنسنی خیز ہوتے ہیں۔ زیر نظر کہانی چونکہ شام کے اخبار کی ایک خبر سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے آغاز میں مذکورہ اخبارات اور ان کے مزاج کا ذکر کر دیا۔ وہ اخبار اتفاق سے میرے سامنے آیا تھا، اور اس کی جس خبر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی وہ کچھ اس طرح سے تھی: پنڈی بھٹیاں کا نائی، کراچی میں کمائی۔ یہ سرخی بظاہر تو غیر دلچسپ نظر آتی ہے، لیکن جب میں نے اس سے جڑی خبر کو تفصیلاً پڑھا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس خبر کے مطابق پنڈی بھٹیاں کا رہنے والا ایک شخص کراچی میں آ کر اپنی شخصیت تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کا نام عبدالرشید تھا اور پنڈی بھٹیاں میں شیدہ نائی کے نام سے مشہور تھا۔ نائی اس کی ذات تھی۔ برسوں پہلے وہ جب کراچی آیا تو شیدہ نائی سے AR بھٹی بن گیا۔ اپنے اصل نام عبدالرشید کو اس نے AR میں بدلا اور ذات کو نائی سے بھٹی بنا لیا۔ کوئی بھی ذات یا پیشہ برا نہیں ہوتا، اگر انسان اپنی اصل ذات اور پیشے سے منسلک رہے تو معاشرے میں اس کی شناخت برقرار رہتی ہے، اور اسی میں اس کا وقار بھی ہے۔ جو لوگ اپنی ذات بدل کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ معزز بن جائیں گے، تو انہیں ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر ان کا حشر بھی شیدہ نائی سے مختلف نہیں ہوتا۔ کوا چاہے کچھ بھی کر لے مگر ہنس نہیں بن سکتا، اور اس کوشش میں وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ پھر ایک روز اس ہردرمی کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیدہ نامی نائی شخص کراچی آ کر AR بھٹی بن گیا اور مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد وہ بالآخر ریکروٹنگ ایجنٹ بن گیا۔ اس بزنس کے اس نے کمرشل ایریا میں ایک عمدہ فلیٹ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے ایک کمرے میں آفس کے ساتھ اس کی رہائش بھی تھی۔ اس کا بزنس عروج پر تھا کہ ایک روز اس کو اس کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ شام کے اخبار میں شائع ہونے والی سٹوری دیگر کہانیوں کی طرح میرے ذہن سے اتر جاتی اگر میں اس کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ جی ہاں، جس شخص کو شیدہ نائی کا قاتل ٹھہرایا جا رہا تھا، حالات نے اسے میرا موکل بنا دیا۔ اس طرح میں بھی اس کہانی کا ایک کردار بن گیا۔ ملزم کا نام تھا خالد بھٹی۔ ایک روز میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے وہ اپنی باری پر اور میری سیکرٹری کے بھیجنے پر ہی مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی میں جان گیا کہ وہ کراچی سے تعلق نہیں رکھتے، اور ازاں بعد میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور میز کی دوسری جانب بھیجی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ غالباً کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کا تعلق صوبہ پنجاب کے کسی ضلع سے ہے۔ ان دونوں میں سے بڑی عمر کے شخص نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی رسان سے بولا، آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے وکیل صاحب، ہمارا تعلق پنجاب کے علاقے پنڈی بھٹیاں سے ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے اندازہ کس بنا پر لگایا ہے؟ میرا مطلب ہے کراچی پاکستان کا ایسا شہر ہے کہ جہاں ملک بھر سے مختلف رنگ و نسل اور قومیتوں کے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، بلکہ بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی ہے، یہاں رہائش پذیر ہے۔ کراچی کو منی پاکستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ذرا سا رکا اور پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جب کراچی میں ملک کے کونے کونے کے افراد آباد ہیں تو ہمیں دیکھ کر آپ نے کیوں کوئی اندازہ قائم کیا کہ ہم کہیں باہر سے آئے ہیں؟ آپ اسے میرا مشاہدہ، تجربہ یا چھٹی حس کچھ بھی کہہ لیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بندے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں۔ بہرحال بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام سردار بھٹی ہے اور یہ میرا چھوٹا بیٹا امتیاز بھٹی ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ سچی بات یہ ہے وکیل صاحب کہ مجھے ایک مصیبت کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے اور مجھے آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور سوالی نظروں سے سردار بھٹی کو دیکھنے لگا۔ سردار کی عمر 55 کے قریب ہوگی۔ وہ دراز قامت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط شخص تھا۔ عمر کی مناسبت سے صحت بھی قابل رشک تھی، تاہم کن پٹیوں پر چاندی چمکنے لگی تھی۔ اس کی کاٹھی اور جسامت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یا تو وہ فن پہلوانی کا شوقین رہا تھا یا پھر اس کا تعلق پاک افواج سے تھا۔ امتیاز بھٹی کی عمر بھی کم و بیش 20 سال تھی۔ وہ ایک درمیانہ قد اور دبلا پتلا نوجوان تھا۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور کم گو دکھائی دیتا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد سردار بھٹی نے بتانا شروع کیا، وکیل صاحب میں امتیاز کے ساتھ کل رات ہی کراچی پہنچا ہوں اور ہم صدر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے صرف 2 بیٹے ہیں، ایک ہی امتیاز اور دوسرا خالد۔
خالد امتیاز سے 8 سال بڑا ہے اور اسی کی وجہ سے میں کراچی آنا پڑا ہے۔ یہاں کی پولیس نے خالد کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ، وہ تھما تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 2 بلکہ 3 نہیں 4 دن پہلے کا، سردار بھٹی نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے نے کس کو قتل؟ میرا مطلب ہے اس پر کسے قتل کرنے کا الزام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بدبخت کا نام شیدہ نائی، سردار بھٹی نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر شام کے اخبار میں شائع ہونے والی خبر میری یادداشت میں تازہ ہو گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں سردار بھٹی سے پوچھا، کہیں آپ اس شیدہ نائی کی بات تو نہیں کر رہے جو AR بھٹی کے نام سے کراچی میں ریکروٹنگ ایجنسی کر رہا تھا؟ اس نے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کی باقاعدہ ایجنسی بنا رکھی تھی، بھٹی اوورسیز کارپوریشن۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی صورت دیکھی، پھر سردار بھٹی نے سر سراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وکیل صاحب کیا آپ اس کمینے مردود کو جانتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس شخص کو محض اخباری خبر کے حد تک جانتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے شام کے ایک اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی، پنڈی بھٹیا کا نائی کراچی میں کمائی۔ اس خبر کی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ عبدالرشید عرف شیدہ نائی برسوں پہلے کراچی آیا اور ایک نیا نام AR بھٹی اختیار کر کے رہنے لگا، پھر بتدریج ترقی کرتے ہوئے وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ترقی نہیں کہتے جناب، سردار بھٹی نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی زہر خان لہجے میں کہا۔ ہر وہ کام جس کی بنیاد جھوٹ اور فراڈ پر رکھی جائے وہ قابل مذمت ہے اور اس کے مرتکب کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ذرا رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، واقعی وہ ذلیل پنڈی بھٹیا کا نائی تھا، اس نے کراچی میں کمائی کی، لیکن اس کی وجہ سے ہم خواہ مصیبت میں پھنس کے خود تو مر گیا اور میرے بیٹے پر عذاب ڈال گیا۔ سردار بھٹی اپنی وضاحت اور رکھ رکھاؤ سے پنجاب کے کسی قصبے کا رہنے والا ضرور نظر آتا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ بہت اچھی اور صاف اردو بول رہا تھا۔ اس بات نے نہ صرف مجھے چونکنے پر مجبور کیا بلکہ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، بھٹی صاحب آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں صرف پرائمری تک پڑھ سکا اور یہ پرائمری انگریزوں کے زمانے کی ہے، اس نے فخرے لہجے میں جواب دیا۔ پھر میں برٹش آرمی میں چلا گیا، عملی زندگی ساری کی ساری آرمی میں گزری۔ ہمارے ساتھ ایک سمت بخاری ہوتے تھے جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا، بخاری سے میری گہری دوستی تھی، اسی سبب میری اردو بہتر ہو گئی۔ آرمی میں ہم اردو بولتے تھے یا پھر انگلش۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، پاکستان مارز وجود میں آیا تو میں پاک آرمی میں شامل ہو گیا اور پھر 65 کی جنگ لڑنے کے بعد ریٹائر ہوا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور سوال کیا، آپ کی ریٹائرمنٹ کس عہدے پر ہوئی؟ جناب عہدے کے اعتبار سے میں لانس نائک تھا اور ریکوری ڈرائیور کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا، اس نے فخرے لہجے میں بتایا۔ جنگ کے دوران میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے فوجی جوانوں کو اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ پہنچاتا تھا اور بعض اوقات تو میں نے گن اٹھا کر فائٹ بھی کی۔ آج کل آپ کا شغل کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ کی زندگی خاصی بور محسوس ہوتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا تو بوریت کا شکار ہو کر زندگی گزارنا شاید میرے لیے مشکل ہو جاتا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لہٰذا میں نے خود کو مصروف رکھنا ضروری جانا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ادھر پنڈی بھٹیا ہی میں مٹھائی کی ایک دکان کھول لی۔ شروع میں چھوٹی سی دکان تھی، لیکن گزشتہ چند برسوں میں بڑھتے بڑھتے یہ اب کشادہ اور شاندار دکان کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ بعض لوگ بڑے چاؤ سے میری دکان کی مٹھائیاں لے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں کوئی جھمیلا، کوئی پریشانی نہیں، بس ایک خلیش ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیسی خلیش؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میری شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ضرور فوج میں جائے، لیکن افسوس کہ میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ امتیاز کو تو کسی بھی قسم کی فورس جوائن کرنے کا قطعاً شوق نہیں، خالد کو پولیس میں جانے کا جنون تھا۔ اس کے ماموں نے اس قصے میں کوشش بھی کی، لیکن خیر چھوڑیں اس قصے کو، ورنہ ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ وہ بات کو جلدی سے سمیٹ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، بھٹی صاحب آپ کے بیٹے خالد بھٹی کو 4 دن پہلے AR بھٹی یعنی شیدہ نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کراچی گھومنے پھرنے آیا تھا یا مستقل طور پر یہاں رہ رہا تھا؟ سردار بھٹی نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق تو وہ پچھلے 1 سال سے سعودی عرب میں تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی میں تھا۔ یہ ایک الجھی ہوئی صورتحال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی رہائی کے لیے آپ کا ساتھ دوں تو آپ پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کریں۔ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب یہ ایک طویل اور دکھ بھرا قصہ ہے کہ خالد سعودی عرب کیوں کیا تھا۔ چونکہ موجودہ واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں اس تفصیل میں جا کر خواہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ 4 روز پہلے جب خالد کو شیدہ نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں 2 دن پہلے یہاں کی پولیس نے وہاں کی پولیس نے ہم سے رابطہ کیا، چنانچہ میں پہلی فرصت میں کراچی آیا۔
میں نے رات ہی متعلقہ تھانے جا کر خالد سے ملاقات بھی کی۔ اس کی زبانی تازہ ترین حالات کے بارے میں مجھے جو پتہ چلا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ اس سے مل کر معلوم کر لیجئے گا۔ وہ چند ثانیہ خاموش رہا، پھر ایک مزمحل سی سانس خارج کی اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ خالد کے مطابق لگ بھگ 1 ماہ پہلے وہ سعودی عرب سے واپس پاکستان یعنی کراچی آ گیا تھا۔ وہاں کسی بات پر اپنے کفیل سے اس کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ بعض زبانی کلامی لڑائی سے ہاتھا پائی پر اتر آئی، جس کے نتیجے میں خالد کو جبراً ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسری لہجے میں کہا، بہرحال اب خالد کے بارے میں مزید بتائیں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، خالد نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے اس طرح واپس آنے پر سخت پریشان تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ پنڈی بھٹیاں آ کر ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی ہی میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کا ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن میرا خیال ہے اسے سیدھا ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کے حالات جان کر افسوس ضرور ہوتا، لیکن وہ اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، ہونے والی بات تو آخر ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس نے ذرا سی خاموشی اختیار کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، خالد کی وطن واپسی کوئی 1 ماہ پہلے ہوئی۔ وہ سعودیہ سے تقریباً لٹ پٹ کر پاکستان آیا تھا، تاہم اس کی جیب میں تھوڑی بہت رقم موجود تھی۔ نوکری کی تلاش میں جیب بڑی تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ نوکری تو نہ ملی، مگر ایک روز اسے شیدہ نائی نظر آ گیا۔ خالد نے اسے پہلی ہی نگاہ میں پہچان لیا، حالانکہ شیدہ نائی نے خود کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ وہ شیدہ نائی جو پنڈی بھٹیاں کی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھا استرے کو پتھر پر گھستا رہتا تھا، گاؤں کے لوگوں کی داڑیاں مونگتا، حجامت بناتا اور شادی بیاہ وغیرہ میں دیگے پکایا کرتا تھا، اب شہری بابو نظر آ رہا تھا۔ خالد کو یہ تو پتا تھا کہ برسوں پہلے شیدہ نائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پنڈی بھٹیاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سردار بھٹی نے اتنا بتانے کے بعد میری جانب دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ بالکل نہیں بھٹی صاحب، میں نے صابگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے موکل کی باتوں کو پوری توجہ سے سننا میرے پیشے کا تقاضا ہے، اور آپ چونکہ میری ہی فرمائش پر یہ سب بتا رہے ہیں، لہٰذا کسی فکر میں پڑنے کے بجائے بات جاری رکھیں۔ شکریہ وکیل صاحب، اس نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور بتانے لگا۔ جب خالد بھٹی اور شیدہ نائی کا آمنا سامنا ہوا تو خالد نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی بڑی واضح چمک دیکھی، لیکن جب خالد گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھا تو شیدے نے بڑی صورت مہری کا مظاہرہ کیا اور اس نے خالد کو بتایا کہ اس کا نام AR بھٹی ہے اور وہ کسی شیدہ نائی کو نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ سردار بھٹی سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ شیدہ نائی کا خیال تھا کہ اس نے خود کو ہجوم میں گم کر لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خالد نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور تعاقب کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ تب خالد کو پتہ چلا کہ شیدہ نائی اپنی ذات تبدیل کر کے AR بھٹی بن گیا ہے اور کراچی کے ایک معروف کاروباری علاقے میں بھٹی اوورسیز کارپوریشن کے نام سے ایک ریکروٹنگ ایجنسی چلا رہا ہے۔ خالد نے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ شیدہ نائی کی رہائش بھی اسی فلیٹ میں ہے، جس کے کمرے کو اس نے آفس بنا رکھا ہے۔ سردار بھٹی نے ایک مرتبہ پھر توقع کیا اور اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بتانے لگا، رات کو خالد اس سے ملنے پہنچا تو ان دونوں میں خاصی طویل گفتگو ہوئی، جس میں خالد نے بڑے واضح الفاظ میں شیدہ نائی کو بتایا کہ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نائی سے بھٹی بن گیا ہے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ تو اس سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے وہ اس کی مدد کرے۔ خالد نے شیدہ نائی کو اپنے سعودی عرب سے واپس آنے کی مصیبت بھری کہانی بھی سنائی اور اس سے تعاون کی اپیل کی۔ اس کی خواہش تھی کہ شیدہ نائی اپنے اثر و رسوخ سے اسے کہیں نوکری وغیرہ دلا دے۔ شیدہ نائی ریکروٹنگ لائن میں رہتے ہوئے بڑا کایا اور چلتا پرزہ بن چکا تھا، بھانت بھانت کے چکر بازوں سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ جب تک خالد کراچی میں رہے گا اس کے سر پر تلوار سے لٹکتی رہے گی، اور اگر وہ کبھی پنڈی بھٹیاں جاتا ہے تو اس کا راز منکشف ہو جائے گا۔ اس نے فوری طور پر خالد کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور بڑی ہوشیاری سے بولا، یار خالد، تمہیں ادھر ادھر کہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم میرے ساتھ ہی لگ جاؤ، اس طرح تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، خالد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن یار یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کام کرنے والے کی گنجائش تو ہے نا، میں کہیں تم پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ گنجائش کام میں نہیں بلکہ دل میں ہونی چاہیے خالد، اس نے کسی فلسفی کے انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں خود پر بوجھ نہیں بننے دوں گا، تم پر اتنا کام لاد رکھوں گا کہ تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خالد نے تشکر آمیز انداز میں کہا، میں کام سے گھبرانے والا نہیں ہوں، تمہیں پتہ نہیں وہاں سعودیہ میں مزدوروں سے کتنی مشقت لی جاتی ہے۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہوگا یار، شیدہ نائی بڑے عجیب سے انداز میں ہنسا، میں لوگوں کو سعودی عرب، مسقط، بحرین، کویت اور عراق بھیجتا ہوں، میں ان ملکوں کے حالات اور وہاں جا کر کام کرنے والوں کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بڑے ڈرامے انداز میں رک کر پھر گہری سنجیدگی سے بولا، خالد، میں تمہارے کام تو آ رہا ہوں،
لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے۔ خالد نے سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط؟ زبان بندی کی شرط۔ زبان بندی کیا مطلب؟ خالد نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ شیدہ نائی بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، تم میرے ماضی کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولو گے، اس بات کا تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ خالد نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یار میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ جس تھالی میں کھاؤں اسی کو چھیدنے بیٹھ جاؤں۔ تمہارا یہ راز آخری سانس تک یہاں دفن رہے گا۔ بات ختم کرتے ہی خالد نے اپنا سینہ ٹھونکا۔ شیدہ نائی نے چالاکی سے کہا، میری یہ فرمائش صرف کراچی تک ہی محدود نہیں، بلکہ جب کبھی تم پنڈی بھٹیاں جاؤ تو بھی تمہاری زبان بند ہی رہے۔ اس سلسلے میں تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ خالد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اول تو میرا پنڈی بھٹیاں جانے کا ارادہ ہی نہیں، اور اگر کبھی ایسا پروگرام بن بھی گیا تو میں تم سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھوں گا۔ شیدہ نائی مطمئن ہو گیا۔ اسی روز سے خالد اس کے فلیٹ میں رہنے لگا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شیدہ نائی بظاہر تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن خالد نے مجھے بتایا ہے اسے لگتا تھا کہ شیدہ نائی کا اطمینان اداکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس دوران ایک دو ناخوشگوار اور عجیب سے واقعات بھی رونما ہوئے، جن کی تفصیل آپ کو خالد ہی بتائے گا۔ بہرحال 8 نومبر کی رات شیدہ نائی کو کسی نے اس کے خوابگاہ میں قتل کر دیا اور خالد کو پولیس نے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ ہے ساری کہانی وکیل صاحب۔ 8 نومبر کی رات، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آج 13 نومبر ہے، اس کا مطلب ہے خالد کا ریمانڈ بھی اب تک آدھا گزر چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، سردار بھٹی نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والے پیر کو پولیس چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے رف پیڈ پر اہم نوٹس لیتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، میں آج یا کل کسی وقت خالد بھٹی سے ملتا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تازہ ترین حالات و واقعات کے بارے میں وہی صحیح طور پر مجھے بتا سکے گا۔ وہ اس وقت کس تھانے میں ہے؟ سردار بھٹی نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے فیس کے معاملہ طے کیے۔ سردار بھٹی پنڈی بھٹیاں سے آتے ہوئے اچھی خاصی رقم ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً میری فیس ادا کر دی۔ میں نے اسے فیس کی وصولی کی رسید دی اور پوچھا، بھٹی صاحب کیا آپ کو کسی نے خاص طور پر میرے پاس بھیجا ہے، یا یہ اتفاق ہے کہ آپ اس بلڈنگ میں واقع بہت سے وکیلوں کے دفاتر کے سامنے سے گزر کر مجھ تک پہنچے ہیں؟ یہ ہے تو اتفاق ہی، لیکن ذرا دوسری قسم کا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس دوسری قسم کی تفصیل کیا ہے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر لاہور کا رہنے والا ایک مسافر بھی رکا ہوا تھا۔ اس بھلے آدمی کا نام ایم قریشی ہے۔ لاہور میں اس کا پبلشنگ وغیرہ کا بزنس ہے اور کاروباری سلسلے میں وہ کراچی آیا ہوا تھا۔ کل رات ہی ٹی وی روم میں ہماری ملاقات ہوئی اور قریشی صاحب نے ہماری مصیبت کا سن کر آپ کے بارے میں بتایا۔ وہ آپ کے دفتر کا ایڈریس تو نہیں جانتا تھا، بس اسے اتنا پتا تھا کہ سٹی کورٹ کے قریب ہی کسی عمارت میں آپ کا آفس ہے۔ بہرحال ہم پوچھتے پاچھتے آپ تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں صدر کے چھوٹے اور متوسط ہوٹلوں کے کمروں میں ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے کو ٹی وی روم بنا دیا جاتا تھا، جہاں مسافر مختلف پروگرام سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ ہال نما کمرہ بیک وقت 3 قسم کی سہولیات فراہم کرتا تھا۔ نمبر 1 استقبالیہ، نمبر 2 ویٹنگ روم، نمبر 3 ٹی وی روم۔ گویا وہ زمانہ آج کے زمانے سے 4 ہاتھ آگے تھا، جب 2 in 1 کے بجائے 3 in 1 کا رواج عام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ میں نے سردار بھٹی سے پوچھا، آپ نے مقتول شیدہ نائی عرف اے آر بھٹی کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کیا پنڈی بھٹیاں سے اس کی فیملی کے لوگوں کو بھی یہاں بلایا گیا ہے؟ وہاں پنڈی بھٹیا میں اس کا صرف ایک چاچا تھا، رحمو نائی، سردار بھٹی نے جواب دیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد شیدہ نائی قصبے سے غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بہن یا بھائی بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رحمو نائی کو کراچی بلا لیا ہے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے رحمو سے ملوا دیا جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس والے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر رحمو کو بلوا لیا گیا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہ رہ سکتی۔ آخر میں بھی تو وہیں سے آیا ہوں۔ ہمیں جو اطلاع پہنچائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خالد نے وہاں کراچی میں کسی کو قتل کر دیا ہے۔ مقتول کا نام اے آر بھٹی بتایا گیا تھا۔ یہ تو یہاں کر پتہ چلا کہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ پنڈی بھٹیاں کا گمشدہ شیدہ نائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس نے مقتول کے بارے میں خالد سے جو پوچھ گچھ کی ہے، اسی کی روشنی میں وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحمو نائی کو پنڈی بھٹیا سے بلایا ہی نہیں گیا، اور اگر واقعی اسے کراچی بلایا گیا ہے تو پھر وہ ابھی تک یہاں پہنچا ہی نہیں، ورنہ وہ مجھ سے ضرور ملوا دیتے۔ اگر پولیس دانستہ ایسا کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پیشانی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ مقصد میں بڑی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ لوگ سادی سودے بازی کے چکر میں ہیں۔ کیسی سودے بازی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بیوقوف بنا کر تگڑی رقم بٹورنے کے چکر میں ہے۔
ذرا تفصیل سے بتائیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ سردار بھٹی بدستور معنی خیز انداز میں بتانے لگا، پولیس کے ایک ذمہ دار اہلکار نے بڑے خفیہ انداز میں مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر میں 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو میرے بیٹے کے سر پر آئی بلا ٹل سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس رست کرنے کے رکا اور پھر گویا ہوا، پولیس کے مطابق رحمونائی ایک لالچی شخص ہے، اس کو کچھ دے دلا کر خاموش کیا جا سکتا ہے، باقی رقم سے پولیس کی خدمت ہو جائے گی، جس کے بدلے میں وہ کیس کو توڑ مروڑ کر اتنا پیچیدہ اور کمزور کر دیں گے کہ کوئی بھی وکیل بڑی آسانی سے خالد کو 2-4 پیشیوں میں بری کروا لے گا۔ پھر آپ نے پولیس والوں کی پیشکش کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اگرچہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کن کن دشتوں کی سیاحی میں گزاری ہے۔ میں ایک لمحے میں ان کی چال کو سمجھ گیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے رحمونائی سے ملوا دیں، میں خود اس سے معاملہ طے کر لیتا ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں رقم میں سے پولیس کا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مگر یہ بات سن کر وہ بدک گئے اور خاصی خفگی سے کہا، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا کورٹ میں ہی ہوگا اور وہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پولیس کے ہاتھ میں کوئی رقم نہیں دی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، ورنہ اس قسم کے معاملات میں دی جانے والی رقم اکثر خو کھاتے میں ہی چلی جاتی ہے۔ جانتا ہوں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، زندگی کا بیشتر حصہ برٹش آرمی میں گزارا ہے اور ایک پولیس والے کا بہنوئی بھی ہوں۔ خالد کا ماموں طفیل بھٹی بھی اسی محکمے سے وابستہ رہا ہے، آج کل وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، بھٹی صاحب، پولیس کے چالان پیش کرنے میں زیادہ دن باقی نہیں ہے، جب تک تو آپ کراچی میں ہی مقیم رہے۔ میں آنے والی پیشی پر آپ کے بیٹے کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا، اور فرض کریں اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ واپس پنڈی بھٹیاں چلے جائیں اور رحمونائی سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج یا کل خالد سے ملاقات کرتا ہوں، تازہ ترین حالات کے بارے میں وہی مجھے بتا سکے گا۔ سردار بھٹی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، وکیل صاحب، رحمونائی کو تو ڈالیں کھڈے میں، مجھے اس آدمی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اگر سامنے آ جاتا ہے تو دیکھا جائے گا، ورنہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پولیس نے اسے کراچی بلوا لیا ہے یا ابھی تک وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی اس کیس کا مدعی ہے تو اسے کراچی میں موجود ہونا چاہیے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر عدالت میں نظر آئے گا۔ اس سے لمحہ بھر توقع کیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، وکیل صاحب، یہ کیس میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب آپ جانیں، اور یہ کیس مجھے تو یہ بتائیں کہ اس معاملے میں کتنا خرچ ہوگا۔ میں آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا نظر نہیں آؤں گا، جب تک یہ کیس کو تسلی بخش صورت اختیار نہیں کر لیتا میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ البتہ آئندہ پیشی کے بعد میں امتیاز بھٹی کو 2-4 دن کے لیے ضرور پنڈی بھٹیاں روانہ کر دوں گا، تاکہ طفیل بھٹی کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ میرا سالہ طفیل جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے اور موسم سرما میں اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرے ساتھ کراچی آتا، لیکن جوڑوں کی سوجن نے اسے مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ خالد کے سے بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا، اور اپنے سالے طفیل بھٹی کی جانب سے بھی۔ طفیل کی جانب سے؟ اس نے حیرت سے میری سمت دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس ایک ایسا دیسی نسخہ ہے، اگر طفیل بھٹی اس نسخے کے مطابق عمل کرے تو جوڑوں کے درد سے اسے نجات مل جائے گی۔ وکیل صاحب، دیسی نسخہ اور آپ کے پاس؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا براہ راست تو حکمت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ البتہ میری والدہ کے ایک ماموزاد بھائی مرحوم مرزا وارث بیگ بڑے پائے کے حکیم تھے، انہوں نے والد صاحب کو یہ نسخہ بتایا تھا۔ وہ ہمارا نوجوانی کا زمانہ تھا، والد صاحب کو بھی ٹخنوں کے ورم کی شکایت تھی، انگریزی دوائیں سب ناکام ہو گئی تھیں، بس اسی نسخے سے آرام ملتا تھا۔ سردار بھٹی نے کہا، وکیل صاحب، اگر وہ نسخہ مجھے عنایت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا، یہ تو نیک کام ہے، اگر اس نسخے کے استعمال سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ پھر میں نے مذکورہ نسخہ لکھ کر سردار بھٹی کے حوالے کیا اور ترکیب بھی سمجھا دی۔ جوڑوں اور پٹھوں کی کوئی خطرناک موچ ہو یا سوجن، ورم وغیرہ، یہ نسخہ سب کے لیے یکساں مفید اور مؤثر ہے۔ آمہ ہلدی اور چوٹ سجی ایک ایک چھٹانک لے کر پیس دیں، جب یہ سوپ کی شکل اختیار کر لے تو انہیں الگ الگ شیشوں میں ڈال کر ٹائٹ ڈھکن لگا دیں۔ جسم کے متاثرہ حصے کو 15 منٹ تک قابل برداشت گرم پانی میں ڈبو کر رکھیں، پھر باہر نکال کر کسی کپڑے سے خشک کر لیں۔ متاثرہ حصے کی مناسبت سے دونوں صفوف کی ہم وزن مقدار پانی میں ڈال کر پکا لیں تاکہ لیپ کی شکل اختیار کر لے۔ اس لیپ کو متاثرہ حصے پر لگائیں اور لیپ کے اوپر ارنڈی کا پتہ رکھیں، پھر اس کے اوپر روئی وغیرہ رکھ کر گرم پٹی باندھ دیں۔ یہ عمل روزانہ ایک مرتبہ کرے، 3 سے 5 روز کے اندر حیرت انگیز اور شاندار شفا حاصل ہوگی۔ تکلیف کے دنوں میں بڑے جانور کے گوشت کا پرہیز بھی ضروری ہے۔
सरदार भट्टी उसके बेटे इम्तियाज़ भट्टी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और गर्म जोश मुसाफा करके रुखसत हो गए।